بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتوں کو دین کے کاموں کے لیے سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سننا ہے، دین کے کاموں کے لیے سنانا ہے. ہاں، اس لیے اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے دین کے کام سمجھ میں آتے ہیں. اس لیے دین کی باتوں کو کہ دین کے کاموں کے لیے سننا سمجھنا ہے. اللہ نے ہم کو ایک بڑا شرف جو دیا ہے وہ دین دیا ہے. بہت بڑی عزت ہے یہ. ہاں، اور پسند کر کے دیا ہے. یہ کوئی بڑا آدمی کوئی پسند کر کے کوئی چیز لاوے کہ میں نے آپ کے لیے یہ پسند کی ہے، تو یہ ایک طرح سے عزت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز پسند کی گئی اور وہ پسند کر کے ہم کو دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، اللہ کی پسندگی. رضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو بڑی عزت ہے یہ کہ اللہ نے ایک چیز ہم کو پسند کر کے دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر کے دی ہے یہ چیز، تو ہماری طرف سے بے دینی کبھی پسند نہیں کی جائے گی. ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے تو بے دینی کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. پہلے دیندار بناؤ پھر سب کچھ بنو. دیندار بن کے پھر سب کچھ بنو. مالدار بنو، عہدیدار بنو، زمیندار بنو، جو کچھ بننا وہ بنو. لیکن پہلے کیا بنو کہ پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اور دین کا تعلق ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر کے آخر تک ہے. باقی چیزوں کا تعلق وقتی ہوتا ہے، اس کا تعلق وہاں سے لے کر آخر تک ہے. کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور دین شروع ہوا، اس کے کانوں میں اذان کہی گئی، اس کے کانوں میں اقامت کہی گئی، اس کا نام رکھا گیا مسلمانوں والا. جی ہاں، جی ہاں. تو ہمارا دین کا تعلق شروع سے ہے اور آخر تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے کام آئیں گے دنیا میں زندگی میں اور جتنے حالات آئیں گے دنیا میں زندگی میں، ان تمام کاموں میں اور ان تمام حالات میں بھی دین کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک دین کو سائڈ پر رکھ کر یہ کرو کہ نہ ایسا نہیں، بلکہ دین ہر حال کا ہم کو دین دیا گیا ہے. جی ہاں،
جو حال ہو اس حال کا دین، جو حال ہو اس حال کا دین۔ آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دین، اس کا اللہ نے راحت دی ہے، فرصت دی ہے، تو راحت اور فرصت کا دین اختیار کرو، راحتوں کو اور فرصتوں کو برباد مت کرو۔ اللہ نے راحت دی ہے، فرصت دی ہے، تو راحت کا اور فرصت کا دی۔ حالات نے حالات تنگ کر دیے ہیں تو تنگ حالت کر دی، جیسے بیماری آ گئی تو بیماری میں بیماری کر دی، سفر میں جانا ہو گیا تو سفر میں سفر کر دی، جو حال آوے اس حال کر دی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور حکم دیا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو دین میں پورے داخل کرو، نہیں کہ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، ایسا دین میں اپنے آپ کو پورے داخل کرو، جو حال ہو اس حال کا دین، جو کام ہو اس کام کا حکم معلوم کرو کہ فلاں کام ہے کہ اس کام میں خدا کا کیا حکم ہے، کرنے کا حکم ہے، منع کرنے کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں دینداری، کہ اپنی ذات میں دینداری پیدا کرو۔ دینداری کا پہلا تعلق یقین کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یقین وابستہ ہو کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزت ہو، ذلت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، جتنے حالات ہیں کہ ان تمام حالات کا تعلق صرف اللہ سے۔ کبھی اللہ حالات تنگ کر دیتے ہیں، کبھی اللہ حالات کھول دیتے ہیں، جیسے رات کبھی چھوٹی ہو گئی، دن بڑا ہو گیا، ہاں تب کام کرنے کا موقع زیادہ ہو گیا اس لیے کہ دن بڑے ہو گئے، اور کبھی دن چھوٹے ہو گئے اور رات لمبی ہو گئی کہ کام کرنے کا وقت تھوڑا ہو گیا۔ یہ سمجھایا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی حالات کو تنگ کر دیں گے اور کبھی اللہ حالات کو کھول دیں گے۔ جی ہاں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اسباب سے کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا، اسباب سے، ہاں اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ راحت کے اسباب میں اللہ چاہے گا تو راحت آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی، کیوں کہ دنیا کی ہر شکل اللہ کے تابع ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کا ہر سبب، دنیا کی ہر شکل یہ اللہ کے تابع ہے، نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں۔ کوئی چیز اللہ کے امر کے بغیر نہ نفع پہنچاوے نہ نقصان پہنچاوے۔ لا الہ الا اللہ، کہ ایک ہی اللہ ہے، وہی معبود ہے زمینوں کا، آسمانوں کا، اور زمین آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس کو ہماری تبلیغ میں پہلا نمبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا نمبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کو، تو یہ مخلوق کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ کہ اس مخلوق کو پیدا کر کے اللہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنی بخشش ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ اپنا کرم، اپنی بخششیں ان پر ظاہر کرو۔ ہاں، مخلوق نہ ہو تو کس پر ظاہر کریں گے؟ اس لیے مخلوق پیدا کی ہے۔ ہاتھی کو پیدا کیا تو ہاتھی کو کھانا کون دے گا؟ کیسا دے گا؟ چڑیا کو پیدا کیا تو چڑیا کو کھانا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔
ان کو کوئی اسباب نہیں دیے ہیں کمانے کے کھانے کے، پھر ان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہاں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ کتنے جاندار زمین پر ایسے ہیں کہ وہ اپنے روزے اٹھائے کہ نہیں پھرتے، جیسے ہم لوگ اپنا ناشتہ لے کے جاتے، ناشتہ دان لے کے جاتے ہیں، جاتے ہیں ہاں، اور دوسرے جانور کہ وہ نہیں، تو ان کو روزی کون دے گا؟ ان کے پاس کوئی سبب نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس جسم کے اعضاء بھی نہیں ہے۔ مچھلی کے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سانپ کے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کچھ نہیں، خالی منہ ہے کھانے کے لیے، بس کھانے کے لیے ان کو منہ دیا گیا بھائی، اور کوئی چیز نہیں دی۔ پھر ان کو روزی کون دے گا؟ یہ قدرت دکھائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اس کی قدرت سے ہوگا، اس کے کرنے سے ہوگا۔ جس چیز کو اللہ روک دے گا اس کو کوئی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ کرے اس کو روک نہیں سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ آپ جس کو اللہ دینا چاہیں گے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور آپ جس کو روک دیں گے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ پڑھنا ہے فضل سلام کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی مالدار اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو اپنے مال سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کلمات سکھائے ہیں اور یہ توحید کے کلمات کہلاتے ہیں۔ اس سے توحید ایک اللہ ہے اور ایک اس کو ایک ہی ماننا ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، تمام میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ دوسری بات کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے چھوٹی بڑی، تو اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ وہ مخلوق کا محتاج ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنی بخشش ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کو راحتیں دیتے ہیں۔ ہاں، ہر مخلوق کو اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، اس کو راحت دیتے ہیں، ورنہ مخلوق کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آدمی پیدا کیسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ پھر سہارا دیا، حاکم کو حکومت دی، تاجر کو تجارت دی، مزدور کو مزدوری دی، ہاں، ماں باپ کو بیٹے دیے، اولاد دی، اور دینا ہی دینا ہے اللہ کے یہاں سے، کہ دینا ہی دینا ہے۔ کہ تمام مخلوق کو دینے کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے لینا نہیں ہے۔ جیسے حکومتیں اپنی پبلک سے لیتی ہے، دنیا میں یہ دستور ہے کہ اپنی پبلک سے لو مختلف طریقوں سے، ہاں، اور اللہ کا معاملہ الٹا ہے کہ اپنے مخلوق کو دو، تو اللہ کا معاملہ ہے دینے کا، اس کو کرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اپنا معاملہ کرم سے کرتا ہے، کھاؤ پیو استعمال کرو۔ ہاں، بڑے بڑے جانور ہیں ان کو اللہ روزی دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں اللہ ان کو روزی دیتا ہے، چھوٹے بچے کو روزی دیتا ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتا بچہ، بچے کو ایک ہی سبق یاد ہوتا ہے، آپ سب کو ایک ہی سبق یاد تھا، کیا سبق تھا وہ؟ رونا۔ کون سا سبق؟ ایک سبق یاد کرایا تھا اللہ نے، وہ کیا؟ رونا۔ کوئی بات ہوئی تو روئے گا، بس، تو رونا سکھایا۔
یہ نظام ہے کہ رونے کی وجہ سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہتی. بس رونا سکھا دیا, اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو سونا سکھایا, پھر سو جائے گا. اچھا ہاں, رونا سونا دو کام سکھائے, اسی سے اس کی پرورش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اسی سے اس کی پرورش. یا رازق الطفل الصغیر, ہے وہ پروردگار جو چھوٹے بچے کو روزی دیتا ہے. وہ تو مانگتا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے, ہاں تو اس کو روزی کون دیتا ہے؟ تو یہ سب باتیں میرے دوستو اللہ کے صفت کرم کی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے. جنات ہو تو بھی, انسان ہو تو بھی, کوئی بھی جاندار ہو تو, کہ ان کی حاجتوں کا تعلق اللہ سے, کہ اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. کیوں کہ وہ ان کا پروردگار ہے, وہ ان کا پالنے والا ہے. اس لیے پروردگار ہونے کے ناطے سے ان کی ساری ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں, اور وہ ضرورتوں کو خود ہی اللہ پیدا کرتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے. بھوک اللہ پیدا کرتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں, پیاس اللہ پیدا کرتے ہیں اور پانی بھی دیتے ہیں, بیماری پیدا کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں. سب کچھ کہ خالق و کل شیء, کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. جب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو آپ کہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ دعوت ہے. یہ تمہارے سارے مسائل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو تم اپنے تمام مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرو. وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اللہ کی طرف عنادت کرو. عنادت کہتے ہیں دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا, کہ دل سے بھی اللہ کی طرف سے رجوع کرو اور اوپر سے بھی اللہ کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اسلام اوپر ہوتا ہے, عنادت اندر ہوتی ہے. جی ہاں, کہ دل سے بھی اللہ کی طرف رجوع کرو, اوپر سے بھی اللہ کی طرف رجوع کرو. ہاں, کیوں کہ تمہارے مسائل کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس طرح حیات دینے والا کوئی نہیں ہے, موت دینے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح حیات اور موت کے بیچ میں جتنے مسائل ہیں ان کا پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوائے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو پھر جب سارے مسائل کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ سے کس طرح لیا جائے؟ اللہ سے کس طرح لیا جائے؟ زور بزور لے سکتے ہیں, چالاکی سے لے سکتے ہیں, چوری سے لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے. تو پھر کس طریقے سے لوگے؟ کہ اللہ سے لینا ایک ہی راستہ ہے, وہ عبادت کا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ اللہ سے لینا ہے تو عبادت سے لو. اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے مراد لو. اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے مراد لو. یہ سبق سنایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے, تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے. یہ سبق دیا جب اللہ سے لینا ہے تو کہ اپنے آپ کو اس کی عبادت میں لگاؤ. ہم اس کے محتاج ہیں, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس لیے ہم کو عبادت کا سبق دیا. کیا سبق دیا؟ کہ اللہ سے لینے کے لیے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, اللہ سے حالات بنانے کے لیے ہم کو عبادت دی ہے. عبادت کی ایک شکل دعا ہے, دوسری شکل اعمال ہے. عبادت کی ایک شکل دعا مانگنا بھی عبادت. پھر کچھ اعمال دیے ہیں, مال خرچ کرنے کے, جان خرچ کرنے کے, مال لگانے کے, جان لگانے کے اعمال. کہ مال ہے تو یہ اعمال کرو, جان دی ہے, تندرستی دی ہے تو یہ اعمال کرو. کہ ان اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ سے لوگے اور دعا کے ذریعے سے بھی اللہ سے لوگے. لینے والے بندے ہوں گے, دینے والا اللہ ہوگا. یہ معاملہ رکھا ہے کہ اللہ دینے والا اور بندے, اور اللہ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگے. آپ کے دروازے پر یا آپ کی دکان پر فقیر آئے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, تو آگے جاؤ آگے جاؤ کہتے ہیں. فقیروں کو کیا کہتے ہیں؟ آگے جاؤ. ہاں,
اچھا نہیں لگتا مانگنے والا آدمی کو، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. کہ اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ کہ ہر چیز مانگو. نمک کی ضرورت ہے تو پہلے اللہ سے مانگو. چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے تو پہلے اللہ سے کہو. یہ تعلیم دی ہے کہ میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، اللہ میری مدد فرما. ہاں، کہ وہ چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگو. کہ اسے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے. تو دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور دعا کے علاوہ جو اعمال ہم کو دیے ہیں وہ بھی عبادت ہے. وہ جو عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے، بلکہ اس عبادت کے ذریعے سے ہمارے لیے مدد آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے، تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے. تو اللہ سے مدد لینے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے اللہ نے ہم کو عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان دیا. کیا دیا؟ کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اسی کو عبادت قبول نہیں. کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں، کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں. جو بھائی ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، تو اسی کو عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ پڑھ کے اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، اب آپ کی ہر چیز قابل قبول ہے. آپ خطا کریں گے اور توبہ کریں گے تو توبہ بھی قبول ہے اور خطا بھی معاف ہے. توبہ قبول، خطا معاف. کتنا بڑا نظام ہے کہ توبہ قبول اور خطا معاف. اور عبادت کی ہے کہ عبادت قبول ہے، اور عبادت کا ثواب اور بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیتے. اللہ دکاندار نہیں ہے کہ کلو کے پیسے دیے ہیں تو کلو اچھی نہیں دے گا، وہ زیادہ نہیں دے گا. دے گا؟ آپ نے کلو کے پیسے دیے ہیں تو وہ کلو چینی دے گا، کیونکہ وہ بیپاری ہے، نفع کمانا چاہتا ہے. اللہ بیپاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کرم کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اور کرم کے معاملے میں یہ ہے کہ سزا تو اتنی دیں گے جتنا گناہ ہے. سزا کتنی دیں گے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ بدی کی سزا اتنی ہوگی جتنی بدی ہے، گناہ کی سزا اتنی ہوگی جتنا گناہ ہے. لیکن گناہ نہیں ہے، نیکی ہے. تو کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر نیکی ہے تو یہ نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھائیں گے. جس طرح آپ نے دانا یا گوٹلی ڈالی ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اور وہ گوٹلی کو درخت بناتے ہیں اور درخت بنا کر ہر سال پھل دیتے ہیں. دیکھے نہیں؟ ایسے کہا کہ اگر تمہاری نیکی ہے تو نیکی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتا چلا جائے گا اور بدلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. جی ہاں. وہ کتنا بڑھیں گے، کتنا بڑھائیں گے، کتنا دیں گے، اس کے لیے اللہ نے فضائل کا علم نازل کیا. اس کا فضائل کا علم نازل کیا کہ فضائل کا علم پڑھو اور سنو تاکہ تم کو پتہ چلے کہ اللہ کے دینے کا کیا معاملہ ہے. کہ ایک ایک عمل پر کتنا دیں گے. آپ کے دروازے پر مانگنے والا آیا، ضرورت مند، اس نے سوال کیا تو گھر میں سے بچے سے کہا جاؤ یہ مجھ کو دے آؤ. ہوتا ہے نا ایسا، جاؤ کوئی دے آؤ. اگر وہ کھانا مانگ رہا ہے تو وہ کھانا پہنچا، پیسے مانگا پیسے، تو وہ بچے جا کر اس کو دیا جاتا ہے. اس کا سوال پورا ہوا. اس پر کیا ملے گا؟ آپ کتابیں پڑھو تو آپ کو ملے گا. یہ وہ دروازے پر آیا ہوئے آدمی کو جو بچے نے پہنچایا ہے
اس میں 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی، 3 آدمیوں کی بخشش ہوگی، یہ دینے والا بچہ، اور اگر کھانا ہے تو پکانے والی بیوی، اور کھانا کما کر لایا ہے وہ پکانے وہ آدمی، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اس کو کھانا دیا ہے تو کمانے والا گھر کا آدمی، پکانے والی گھر کی خاتون، اور پہنچانے والا بچہ، کہ ان تینوں کی مغفرت ہوگی۔ سمجھنا ہے یہ بات؟ اس کو کہتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر نیکی ہوگی تو ہم بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے جائیں گے تو صرف نماز تک معاملہ نہیں رہے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، بلکہ جب آپ گھر میں سے نکلیں گے اور نکلنے کی دعا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نکلنے کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں، کہ گھر میں سے نکلتے وقت یہ پڑھا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا ملے گا؟ کہ فرشتہ کہے گا ہدیتا و کفیتا و وقیتا، یہ 3 اعلان کرتا ہے وہ، کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا، کہ تو جا رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ مقصد تیرا ہو گیا، اور تجھے ہدایت ہو گئی، اور تیری حفاظت ہو گئی۔ یہ 3 انعام فرشتہ کہے گا اس دعا کی برکت سے، کہ تجھے ہدایت ہو گئی، تیرا مقصد پورا ہو گیا، اور تیری حفاظت بھی ہو گئی۔ یہ مثال ہے کہ سنت طریقے پر گھر سے نکلنا۔ پھر اگر مسجد میں جا رہا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ مسجد تک آپ کسی دفتر میں جانے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر قدم پر کچھ دیتے ہیں، کچھ ہاں، ہر قدم پر کچھ نہیں ملے گا۔ اور مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کا انتظار ہے، تو آپ کو انتظار پر بھی دیں گے۔ ہاں، دنیا میں انتظار پر کچھ نہیں ملتا، ویٹ کرو، یوں کا انتظار کرو گا۔ یہ مثال ہے کہ اللہ کا کام اور اللہ کا معاملہ دینا ہی دینا ہے، کوئی اللہ سے لینے والا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ فضائل کا علم اتارا ہے، کہ فضائل کا علم یاد ہوگا تو اللہ سے لینے والا بنے گا۔ ہاں، کہ اس وقت میں اللہ یہ دے گا، اس وقت میں اللہ یہ دے گا۔ جی ہاں، مناظر آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، فضائل کا علم مقدم ہے، یعنی فضائل کے علم کو پہلے لینا چاہیے تاکہ فضیلتیں معلوم ہو جائے، سمجھے نہیں؟ کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ دوسرے نمبر میں کہ طریقے معلوم کرو کہ جو اللہ ملے گا لیکن کس طریقے سے ملے گا۔ طریقے ہوتے ہیں نا ہر چیز کے، ہاں، تو طریقوں کا معلوم کرنا اس کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی دی گئی ہے، فضیلت بھی دی گئی ہے۔ شریعت کہتے ہیں طریقوں کو، کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعوها، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقے پر قائم کیا ہے، آپ اس کے پابند رہیں۔ تو ہماری ذمہ میرے دوستو، ایک تو طریقوں کا پابند ہونا ضروری ہے کہ اس کام کا کیا طریقہ ہے۔ ہر کام کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے وضو کرنے کا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں نکلنا، جوتا اتارنا، جوتا پہننا، ہر چیز کے طریقے دی ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو طریقوں پر چلے،
اگر طریقوں پر نہیں چلے گا تو جہالت پر چلے گا، خواہشات پر چلے گا۔ ہاں، اسے ہم کو طریقے دیے گئے ہیں، اور طریقے سمجھانے کے لیے رسول آیا ہے۔ اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا، اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اللہ کیا دیں گے؟ حکم دیں گے نماز قائم کرو، اللہ نے تو اتنا ہی کہا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آگے نہیں ہے 4 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، آگے نہیں ہے قرآن شریف میں ہے نہیں۔ تو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، پھر حکم کو کیسے پورا کریں گے؟ کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے طریقے دیے گئے، اور وہ طریقے نبی بتاوے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، ضرورتوں کے بھی طریقے بتائیے، عبادتوں کے بھی طریقے بتائیے، کھانا کیسے کھاؤ گے، کپڑا کیسے پہنو گے، کپڑا کیسے اتارو گے، کیسے کماؤ گے، کیسے خرچ کرو گے، ان سب کے طریقے بتائیے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت سے تعلق ہے۔ پھر دوسرا ہماری عبادت ہے، تو عبادت کے بھی طریقے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی بھیجا جاتا ہے میرے دوستو طریقے بتانے کے لیے، حکم تو اللہ دیں گے کہ پوشاک پہنو، کیا پہنو؟ پوشاک پہنو، یہ حکم اللہ کا ہے کہ کیسے پوشاک پہنو؟ کہ جو تمہارے بدن کے عیب کو چھپاوے اور تمہارے بدن میں رونق پیدا کرے۔ کیا پیدا کرے؟ کہ تمہارے بدن میں رونق پیدا کرے اور تمہارے بدن کے عیبوں کو چھپاوے، ایسا لباس پہنو۔ یہ مثال دی میں نے، ہاں، کہ بدن کے جو حصے ہیں ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کو چھپاؤ، مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، لباس کے لیے حکم دیا۔ تمہارے لیے ہم نے لباس اتارا ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ نے لباس پیدا کیا، اللہ نے روزی پیدا کی، پھر اس کے طریقے بتائے، اس کو کہتے ہیں دین۔ دین میں حکم ہے، طریقے ہیں، حکم ہے، طریقے ہیں۔ ایمان کے بعد پہلے ایمان ہے، پھر حکم ہے، پھر طریقے۔ اس لیے پہلے ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو اللہ ماننا، رسول کو رسول ماننا، جن باتوں کو ماننے کے لیے کہا ان کو ماننا، یہ ہوا ایمان۔ پھر جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور اس طرح کرنا کہ کرنے میں 2 باتیں سامنے رکھو۔ کتنی باتیں؟ وہ 2 کون سی؟ کہ ایک جو عمل کر رہے ہو اس کی فضیلت تم کو یاد ہو، اور جو عمل کر رہے ہو اس کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ 2 کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کی فضیلت تم کو معلوم ہو۔ جیسے تاجر کوئی بھی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے یہ کتنے میں آئی ہے، کتنے میں جا رہی ہے، پتہ ہے کہ یہ کپڑا آیا ہے اتنا اور ہمارے پاس سے اتنے میں جا رہا ہے، اصل قیمت کیا ہے، نفع کیا ہے۔ یہ دونوں باتوں کو تاجر جانتا ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میری مزدوری پر مجھ کو یہ ملنے والا ہے، پتہ ہے۔ تو ایسے مسلمان کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھ کو میرے عمل پر اللہ یہ دینے والے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اپنے عمل کی قدر بھی کرے گا اور عمل کو پورا بھی کرے گا۔ کہ اللہ کے دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ذرے ذرے پر دیں گے، کیلو پر اور ٹنوں پر نہیں، ذرے پر دیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یا ایک بچے کو انگور کا ایک دانہ دیا، انگور، تو اس کو وہ دانہ کم معلوم ہوا کہ ام المومنین نے مجھ کو یہ دانہ دیا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ بیٹا تم نے یہ نہیں سوچا ایک دانہ، اس دانے میں کتنے ذرے ہیں، اور اللہ تو ہر ذرے پر دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر لہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا پھل ملے گا۔ کہ تم نے ایک دانے کو دیکھا ہے، ایک ذرے کو نہیں دیکھا ہم لوگ کہ اس دانے میں کتنے ذرے ہیں،
اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تو دانوں پر نہیں ذروں پر دیں گے. جی ہاں، اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے دین پر چلنے چلانے میں فضائل کا علم مقدم ہے. پہلے فضائل کا علم مسلمان سیکھے. جب فضائل کا علم سیکھے گا تو اس کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہوگی کہ میرا ایک قدم مسجد کی طرف جو پڑ رہا ہے اس کے اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. جو قدم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جو قدم، کہ وہ اس کی بڑی قیمت ہے، قدم کی قیمت. ہاں، کہ جو قدم اللہ کے راستے میں پڑتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس قدم کی بڑی قیمت ہے. جی ہاں، اور جو غبار اللہ کے راستے میں لگتا ہے کہ اس غبار کی بڑی قیمت ہے. کہ جو غبار قدموں پر لگا اب ان کو آگ نہیں پہنچے گی، یہ آگ سے بچ جائیں گے. کیوں کہ اللہ کے راستے میں ہے اور اللہ کے راستے کے اس کا غبار ان کے اوپر پڑا ہے. تو یہ سب فضائل کہلاتے ہیں. فضائل اصل اعمال کے بھی دیے ہیں، اور اصل اعمال کے لیے جو راستے اختیار کیے جائیں گے اس کے بھی فضائل دیے. تو صرف نماز کی فضیلت نہیں ہے. نماز کی فضیلت تو ہے ہی. پھر نماز کے لیے آپ چلو گے تو چلنے کی فضیلت. نماز کا انتظار کرو گے تو انتظار کی فضیلت ہے. نماز کے لیے مسجد بناؤ گے تو مسجد بنانے کی فضیلت ہے. مسجد میں جھاڑو دے کر مسجد کو صاف کرو گے تو اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن چونکہ ہم ان فضائل کو جانتے نہیں ہیں اس لیے یہ عمل ہمارے برباد ہو رہے ہیں. کیوں؟ تمہیں قیمت ہی نہیں معلوم ہے. جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس کو آدمی برباد ہونے نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو دین میں فضائل کا علم بھی نازل کیا ہے اور شریعت کا علم بھی نازل کیا تاکہ فضائل کا علم کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے. جیسا تاجر اپنی ہر چیز کی قیمت بھی جانتا ہے کہ اس کی یہ قیمت ہوئی اس کا یہ نفع ہے. تو ایسے ہی ہر مسلمان اپنے عمل کی قیمت جانے. ایک سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے، ایک نماز کی کیا قیمت ہے، مسلمان کے ساتھ ہنس کر کے ملنے کی کیا قیمت ہے. کیا آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملو گے، خندہ پیشانی سے ملو گے تو تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے چہرے سے ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. ایک تو صدقہ پیسے دے کر، یہ بغیر پیسے کا صدقہ کہ مسلمان سے ملے ہیں خندہ پیشانی سے ہنستے چہرے سے، کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے چہرے سے ملنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ فضائل کہتے ہیں. کہ فضائل کے ذریعے سے اللہ سے بہت خیر لی جاتی ہے. اس لیے دین میں علم کا ایک درجہ فضائل کا ہے. اللہ کے راستے میں چل کر فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ دلوں میں رغبت ہو. ہم لوگ بمبئی جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ فضائل کا فائدہ اٹھاؤ. شروع کی بات ہے کہ فضائل میں فائدہ اٹھاؤ. ہم کو یہ کہتے ہم نئے ابھی بھی نئے ہیں، اس زمانے میں بھی نئے تھے. جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. کہ فضائل کا فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بتاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو فضائل کو پڑھو اپنے حلقوں میں، جماعتیں بنا کر گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں. ایک طریقہ یہ ہے فضائل سے فائدہ اٹھانے کا کہ حلقے بنا کر پڑھو. ہاں، وہ سناؤ اور سنو بار بار تاکہ عمل کرتے وقت وہ فضیلت یاد آوے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور کتاب میں اس کی یہ فضیلت ہے. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حلقے بنا کر پڑھتے ہو، اکیلے بھی کتاب پڑھو. جیسے اکیلے آ کر وہ بلا، کون سی بلا؟ موبائل پر. وہ اکیلے پڑھتے وہ بلا میں اکیلے مبتلا ہوتا ہے. سفروں میں آپ دیکھو، ہوائی جہازوں میں دیکھو، اس میں پھنسا ہوا ہے. جی ہاں. تو جس طرح وہ اکیلے اس کو دیکھتا ہے کہ تم اکیلے کتابیں پڑھو.
ہمارے ساتھیوں کو فضائل کی کتابیں تنہائی میں پڑھنا چاہیے. اگر وہ تنہائی میں پڑھیں گے تو یہ فضائل کا علم کو محفوظ ہوگا, ان کو یاد رہے گا. پھر دعوت دیتے وقت وہ فضیلت سناوے, نہیں تو دعوت دے کر اپنے دماغ سے باتیں کرتے ہیں. دعوت دیتے وقت اپنے دماغ سے باتیں کرنے کے بجائے فضائل سے باتیں کرو تو تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا دعوت دینے کی وجہ سے, اور ان کو بھی راستہ ملے گا عمل کرنے کا فضائل کی وجہ سے. ہاں, تو اس امت کو بہترین امت کہا ہے کہ وہ خیر کے کام کریں گے اور خیر کے کاموں کی دعوت بھی دیں گے. اس لیے کہا کہ فضائل کا علم کہ پڑھا کرو تنہائیوں میں, سنایا کرو حلقوں میں. دو, تیسرا کہ جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضیلت سے دعوت دو. کسے دعوت دو؟ فضیلت سے دعوت دو. کہ بھائی تو ہمارے ساتھ مسجد میں چلے گا تو تجھے ہر قدم پر دیکھنے کی ملے گی, ایک گناہ معاف ہوگا, ایک خطا معاف ہوگی. اور تو مسجد میں جائے گا تو جب مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان بنے گا. مسجد میں آنے والا ہر بندہ اللہ کا مہمان ہے. کیا ہے؟ تو اللہ سے بڑھ کر مہمانی کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ جتنی دفعہ جائے گا یہ مہمان بن کے جائے گا, تو ان کی مہمانی کا انتظام اوپر ہو رہا ہے. پھر جب وہ اللہ سے ملے گا تو وہ مہمانی ان کے سامنے ہوگی کہ آپ ہمارے گھر آئے تھے, اس کے مہمان. ہاں, تو اللہ کے گھر پر جانے والا اللہ کا مہمان. پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ لوگ اس کے گھر میں آوے, مسجد میں جانا آنا. جی ہاں, مسجد میں انتظار کے لیے بیٹھنا نماز کی. جی ہاں, یہ سب عبادت بن جاتا ہے. یہ فضائل کا معاملہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے دین پر پکا چلنے کے لیے ایک تو فضائل کا علم ہو, دوسرا طریقوں کا علم ہو کہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. سمجھے نہیں, وضو کرنے کا صحیح طریقہ, نماز کا صحیح طریقہ. تو دین کی دعوت میں فضائل کا علم ہے, دوسرے نمبر میں طریقوں کا علم ہے. طریقوں کا علم علماء سے پوچھو, علماء سے پوچھو کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے, فجر کی سنتوں کو کیسے پڑھو گے, ظہر کی سنتوں کو کیسے پڑھو گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فجر کی سنتوں کو کیسے پڑھو گے؟ تو حدیثوں میں ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے, لمبی نہیں پڑھتے. فجر کی 2 سنتیں, اس کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ ہلکا پڑھے, اس کو اول وقت میں پڑھے. کیا پڑھے؟ ہاں, اسے اول وقت میں پڑھے. اول وقت میں فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر فرض کے انتظار میں بیٹھے. اس کو طریقے کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو ہلکا پڑھو, اول وقت میں پڑھو, اور 2 رکعت نماز فجر کی سنت پڑھ کر کے اس کی دعا پڑھو. فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بعد دعا ہے, سمجھے نہیں؟ اکثر لوگوں کو وہ یاد نہیں ہے. جی ہاں, جیسے نماز میں اللہم انت السلام و منک السلام دعا ہے, تو فجر کے 2 سنت پڑھ کر کے تو اس کی دعا ہے, سمجھے؟ ہاں, کہ وہ دعا پڑھو. تو فجر کی 2 سنتوں کو اول وقت میں پڑھنا, ہلکا پڑھنا اور پڑھ کر کے دعا, اس کو طریقے کہتے ہیں. ظہر کی 4 سنتوں کو, کہ ظہر کی 4 سنتوں کو لمبی پڑھو. ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رمضان میں ہم جاتے تھے تو وہ رمضان کی 4 سنت اور ظہر کی اس میں 1 پارہ پڑھتے, کیونکہ وہاں سہارنپور میں اذان میں اور اقامت میں آدھا گھنٹہ ہوتا تھا. ظہر میں 30 منٹ اذان, پھر 30 منٹ کے بعد اقامت. تو وہ اذان ہوتے ہی نیت باندھتے, اور ظہر کی 4 سنتوں میں 1 پارہ پڑھتے تھے. اس طرح 4 سنتوں میں 1 قرآن شریف ان کا رمضان میں ختم ہو جاتا. سمجھ میں؟ کیوں کہ ظہر کے 4 سنتوں کو لمبا پڑھنا سنت ہے,
اور فجر کی 2 سنتوں کو ہلکا پڑھنا سنت ہے، اس کو طریقے کہتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ایسا نہیں جیسے عادت پڑی ہوئی ایسا کرے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت کا عمل اور اس عمل کا طریقہ اور اس کی فضیلت، ہر وقت کا عمل، اس کا طریقہ، اس کی فضیلت، یہ تبلیغ میں سیکھا جاتا ہے، کیونکہ سب کو مدرسوں میں جانے کی تو فرصت نہیں ہے، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، وہ کتابوں سے سکھایا جاتا ہے بالکل صحیح، لیکن مجھ کو آپ کو مدرسے میں جانے کی فرصت نہیں ہے، تو اس کا یہ طریقہ فضائل کا میں سناؤ، ہاں سیکھو سکھاؤ، تاکہ تم کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے، پھر اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ہاں اس سے بنتا ہے دین، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے دین بنتا ہے، علم و ذکر سے دین بنتا ہے، یہ علم و ذکر ہے کہ ہر وقت کا عمل، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ۔ ظہر کی 4 سنتیں لمبی پڑھی جائے گی، فجر کی سنتیں ہلکی پڑھی جائے گی، یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ عصر کی 4 سنتیں مؤکدہ نہیں ہے، عصر کی 4 سنتیں مؤکدہ نہیں ہے، لیکن عصر کی 4 سنتیں پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ عصر کی 4 سنت پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تو ہمارے ایک دوست جو ہمارے ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ عصر کی 4 سنت پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، تو میں نے کہا جو عصر کی 4 سنتیں پڑھے اس کو نبی کی دعا ملے، کیا ملے؟ نبی کی دعا ملے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یعنی دعا مانگے اس کے لیے جو 4 سنت پڑھے۔ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی، سمجھے نہیں؟ کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے، تو اس کو روز دعا ملے گی۔ اگر یہ سنت واجب نہیں ہے، مؤکدہ نہیں ہے، لیکن اس کی دعا ہے۔ تو میں وہ بیان کیا تو میرے ایک ساتھی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اب تک تو سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، لیکن اب نبی کی دعا ملتی ہے، تو فضائل سے زندگی میں عمل آتا ہے، یہ مثال ہے۔ فضائل سے کیا آتا ہے؟ زندگی میں عمل آتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت معلوم ہو گئی، اور جب تک قیمت معلوم نہیں اس کو ضائع کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے علم و ذکر ہماری تبلیغ میں جو نمبر ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس نمبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل کی فضیلت بھی جانیں اور اس کا طریقہ بھی جانیں۔ طریقے علماء بتاتے ہیں، فضائل کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، جی ہاں، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ حج میں جاؤ تو حج کی فضیلت، وہ تو کتاب ہے، فضائل ہے حج کی، اور حج کا طریقہ، کہ حج کا طریقہ عالموں سے، جاننے والوں سے، ہر کام میں فضیلت لو، طریقہ معلوم کرو، فضیلت لو، طریقہ معلوم کرو، تو اس سے بنے گا دین۔ کیا بنے گا؟ کہ مسلمان تو ہر وقت دین پر ہے، کوئی حالت اس کی دین سے خالی نہیں ہے۔ جیسے گاڑی ہر وقت پٹری پر ہی ہوتی ہے، گاڑی کہاں ہوتی ہے؟ جب نیچے اترتی ہے، تو نیچے اترتی تو ڈھیر ہو جائے گی، جی ہاں۔ تو گاڑی جس طرح ہر وقت پٹڑی پر ہوتی ہے، مسلمان ہر وقت دین پر ہوتا ہے، اور اس کی دین کی بھی 2 پٹڑیاں ہیں۔ جیسے گاڑی کی کتنے پٹری؟ 2۔ یہ 2 پٹری کون سی؟ ایک اللہ کا حکم، دوسرا نبی کا طریقہ، یہ پٹڑی ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ نماز میں اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم تو آ گیا، تو کیسے قائم کرے؟ وہ نبی بتا رہے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 پٹڑی، حکم طریقہ، حکم طریقہ، اس کو کہتے ہیں علم و ذکر۔
تو علم و ذکر ایسا ہے جیسے ریل کی پٹری، پٹری کے بغیر ریل نہیں ہے. ہاں، جہاں ریل ہوگی وہاں پٹری ہوگی. اس طرح جہاں مسلمان ہوگا تو اس کی زندگی میں علم و ذکر ہوگا، کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر چلتی ہے. ساری دنیا میں علم و ذکر پھیلے، اس کے لیے دعوت کا کام دیا کہ پھرو اور علم و ذکر کو حرکت میں لاؤ. مسجد میں داخل ہونے کی کیا فضیلت ہے، بستی میں داخل ہونے کی کیا فضیلت ہے، مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، بستی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے. تو اس کو حرکت دی ہے کہ حرکت کے ذریعے سے زندگی میں اللہ کے حکم آئیں گے، اس کی فضیلتیں آئیں گی، اس کے طریقے آئیں گے. اس لیے کہا ایک صبح شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایک صبح شام اللہ کے راستے میں نکل جانا مافیا. اور اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، چلتے ہیں، دوسروں کو چلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. کہ ان محنت کرنے والوں کی دعائیں اللہ ایسے قبول کرتا ہے جسے نبی کی دعا قبول. بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکت ہے. ہاں، لیکن فضائل نہیں جانیں گے تو پھر ایک رواجی طور پر چلنا چلانا ہوگا. اور فضائل جانو گے تو ہاں اس کا نتیجہ معلوم ہوگا، آگا پیچھا معلوم ہوگا. اس لیے کہتے ہیں علم و ذکر کے ساتھ پھرو. اس کے ساتھ ہاں کہ فضائل کا علم بھی ہو، طریقوں کا علم بھی ہو، پھر اس پر عمل بھی ہو، تو اسے زندگی بنے گی دین والی. اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، بے دینی میں کوئی کامیابی نہیں ہے. چاہے حاکم بنے، چاہے تاجر بنے، چاہے زمیندار بنے، چاہے مزدور بنے، لیکن دین نہیں ہے کہ کوئی کامیابی نہیں. اور دین ہے تو کہ پھر کامیاب ہے. چاہے غریب ہو، چاہے غریب ہو پھر کامیاب ہے. بیمار ہو تو بھی کامیاب ہے. یہ دیندار ہے اور بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا اس کو ثواب ملے گا. سمجھے نہیں؟ ہاں، کہ مسلمان بیمار ہے کہ اس کو بیماری کا ثواب ملے گا. اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، کہ بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. بیماری کی فضیلت بتائی. جی ہاں، فضیلت جاننے کی وجہ سے زندگی قیمتی بنتی ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو اور فضائل کا علم بھی حاصل کرو، اپنا عمل بھی کرو، دوسروں کو بھی دعوت دو، تبھی زندگی علم و ذکر پر آ جائے گی. تو ریل پٹڑی پر آ گئی، وہ ہزاروں میل جائے گی، ہزاروں میل جائے گی پٹری کی وجہ سے. پٹری نہیں ہے تو ایک ہاتھ بھی نہیں چلی. تو ہمارا علم و ذکر کے ساتھ چلنا، یہ میرے دوستو آخر اس کا انجام جنت ہے. پھر وہ جنت میں اتر جائیں گے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس لیے اپنی زندگی کو دیندار بنانا ہے. اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. 4 مہینے یہ پہلا قدم ہے. 4 مہینے پہلا قدم، پہلی سیڑھی. جنہوں نے اب تک 4 مہینے لگائے ہیں وہ پہل کریں، کیونکہ 100 سال ہو گئے تبلیغ کو. جی ہاں، 1924 سے شروع ہوئی، 100 سال پورے ہو گئے. 100 سال ہوئے، ابھی 4 مہینے نہیں ملے. یعقوب صاحب، مظفر احمد صاحب، عبد الرحمان صاحب، محمد عبید، عثمان صاحب، اللہ صاحب،
شہزاد صاحب ناطق اور فرمائے مطلوب صاحب غازی آباد اور جن حضرات کے اوقات باقی ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور جو جماعتیں روانگی والی ہیں واپسی والی ہیں وہ 10 بجے سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لے آئیں۔ روانگی والوں سے روانگی کی بات ہوگی، واپسی والوں سے واپسی کی بات ہوگی۔ اور آج جمعے کا مبارک دن ہے، جمعے کی سنتیں غسل کرنا ہے، رات تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، سورہ کہف پڑھنا ہے، ان اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ اب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جانا، اشراق پڑھ لیں اور 10 بجے سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لے آئیں۔ جن حضرات کے اوقات باقی ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، ان کی ترتیب بننی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔